ایٹم کی کہانی۔ دوسری جنگ عظیم ختم ہونے والی تھی۔ ہٹلر کی فوجوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ جاپان کی فوجوں میں بھی بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ انہوں نے برما، سیام، انڈونیشیا اور دوسرے علاقوں کو خالی کر دیا تھا اور ان کی ہار اب چند دنوں کی بات تھی۔ انہی دنوں اگست کی ایک روشن صبح کے وقت ایک امریکی ہوائی جہاز جاپان کی طرف اڑتا ہوا دیکھا گیا۔ ہوائی جہازوں نے ہیروشیما شہر کے پاس پہنچ کر ایک دو چکر لگائے۔ امریکی ہوا باز نے نیچے جھک کر دیکھا۔ شہر کی اونچی اونچی عمارتیں اسے صاف نظر آ رہی تھیں۔ سڑکوں پر موٹریں ادھر سے ادھر آ جا رہی تھی۔ ریل گاڑی کے انجن دھواں اڑاتے گزر رہے تھے۔ چھتوں پر عورتیں کپڑے سکھا رہی تھی۔ پارکوں میں بچے جھولا جھول رہے تھے۔ اس نے نیچے دیکھنا بند کر دیا۔ اب اس کا جہاز بہت بلندی پر اڑ رہا تھا، اور جب وہ اتنا بلند ہو گیا کہ شہر کی چیزیں ہواباز کی نظروں سے اوجھل ہو گئیں تو اس نے ایک بٹن دبایا۔ فوراً بھورے رنگ کا ایک بم ہوائی جہاز کے پیٹ سے نکل پڑا۔ یہ بم ہیروشیما شہر پر گر رہا تھا۔ ہواباز نے انجن کی رفتار بہت تیز کر دی۔ پل جھپکتے ہی وہ ہیروشیما سے 10 میل کے فاصلے پر تھا۔ ہواباز نے رومال سے پسینہ پونچھا اور دوربین اٹھا کر ہیروشیما کا منظر دیکھنے لگا۔ ہیروشیما کا آسمان روشنی کی چمک سے لال ہو رہا تھا۔ دھوئیں کے کالے کالے بادلوں کی ایک ہیبت ناک چھتری جو پہاڑ سے بھی بڑی تھی آسمان کی طرف اٹھ رہی تھی، اور شہر میں ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی۔ ہیروشیما پر پہلا ایٹم بم پھینکا گیا تھا۔ اس ایک ایٹم بم نے ہیروشیما کو جلا کر راکھ کر دیا۔ بم کا دھماکہ اتنا زبردست تھا کہ بڑی بڑی عمارتیں کاغذ کے پرزے کی طرح ہوا میں بکھر گئیں، اور گرمی اتنی شدید تھی کہ لوہے کے کارخانے پگھل کر پانی بن گئے۔ 60,000 آدمی ہلاک اور 1,00,000 زخمی ہوئے۔ جو زندہ بچے انہوں نے ایٹم کے زہریلے اثر سے سسک سسک کر دم توڑا۔ مگر ایٹم بم میں اتنی زبردست طاقت کہاں سے آئی؟ یہ ایٹم کیا چیز ہے جس کی قوت کے آگے لوہا بھی پانی ہو جاتا ہے؟ ایٹم یونانی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں جسے تقسیم نہ کیا جا سکے۔ ایٹم کی اصطلاح اب سے ہزاروں برس پہلے یونان کے سائنسدان ڈیموکرائٹس نے بنائی تھی۔ ایٹم مادی چیزوں کا وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہے جسے تقسیم نہ کیا جا سکے۔ مثال کے طور پر فرض کرو کہ تمہارے پاس لوہے کا ایک گولا ہے اور تم اسے کسی تیز چاقو سے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہو۔ اس کا آخری ذرہ جسے تم کاٹ نہیں سکتے ایٹم کہلائے گا۔ ایٹم اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ بھی نہیں سکتا، لیکن ایٹم کے بھی 3 حصے ہوتے ہیں۔ ایک پروٹون کہلاتا ہے، دوسرا نیوٹرون اور تیسرا الیکٹرون۔ پروٹون اور نیوٹرون ایٹم کے مرکزی حصہ کو کہتے ہیں، اور الیکٹرون وہ حصہ ہے جو اس مرکز کے گرد بڑی تیزی سے گھومتا ہے۔ یہ حصے آپس میں اتنی مضبوطی سے جڑے ہوتے ہیں کہ انہیں الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ایٹم کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے۔ سائنسدانوں کو ایٹم کی یہ صفت معلوم ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ اگر کسی طرح سے ایٹم کے حصے الگ کیے جا سکیں تو اس کی توانائی سے پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ کئی سائنسدانوں نے ایٹم کو توڑنے کا تجربہ شروع کر دیا۔ ان میں برطانیہ کے سائنسدان لارڈ ردرفورڈ بہت مشہور ہیں۔ انہوں نے کامیاب یورینیم نام کی ایک دھات پر تجربہ کیا۔ ان کا تجربہ کامیاب ہوا تو جرمنی کے مشہور سائنسدان آئنسٹائن نے ریاضی کے علم سے یہ انکشاف کیا کہ مادے کو توانائی میں بدلا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ایٹم کی توانائی کو کام میں لانے کے لیے یورپ اور امریکہ کے درجنوں سائنسدان تجربوں میں مصروف ہو گئے۔ ہٹلر نے جب جرمنی پر قبضہ کیا تو وہاں کے سائنسدانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ ایٹمی تجربے تیز کر دیں۔ دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو یورپ کے بہت سے سائنسدانوں نے ہٹلر کے ڈر سے بھاگ کر امریکہ میں پناہ لے لی۔ آئنسٹائن جرمنی سے، ڈاکٹر فرنی اٹلی سے، پروفیسر زی لارڈ ہنگری سے، پروفیسر نیل بوہر سویڈن سے بھاگ کر امریکہ پہنچے۔ جب امریکی حکومت کو یہ پتا چلا کہ ہٹلر کے سائنسدان ایٹم بم بنانے میں مصروف ہیں تو اسے بڑی تشویش ہوئی، کیونکہ ہٹلر ان ایٹمی بموں سے دنیا کا صفایا کرنے پر تلا ہوا تھا۔ چنانچہ امریکی حکومت نے یورپ سے آئے ہوئے سائنسدانوں کی ایک کانفرنس بلائی۔ اس کانفرنس میں امریکہ کے چوٹی کے سائنسدان بھی شامل تھے۔ کانفرنس میں ایٹم بم بنانے کا فیصلہ کیا گیا، مگر ایٹمی طاقت کو توانائی میں بدلنا اور ایٹم کے حصوں کو الگ الگ کرنا آسان کام نہ تھا۔ یہ کام ڈاکٹر فرنی نے، جو اٹلی سے آئے تھے، اپنے ذمہ لیا۔ انہوں نے گریفائٹ یعنی جس سے پینسل بنتی ہے اور یورینیم کی چھوٹی چھوٹی بہت سی سیلیں بنوائیں اور تلے اوپر ان کو ڈھیر کر دیا اور ان کے اندر ایک دھات کی سلاخ رکھ دی۔ اس سلاخ کا کام یہ تھا کہ نیوٹرون کو اپنے اندر جذب کر لے، جس طرح سوختہ سیاہی کو چوس لیتا ہے۔ اس سلاخ کو باہر نکالنے سے نیوٹرون یورینیم کے ایٹم کو پارا پارا کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر فرنی کا یہ تجربہ دسمبر 1942 میں آخر کار کامیاب ہو گیا۔ اب
ایٹم بم تیار ہونے لگا۔ پہلے ایٹم بم کا تجربہ جولائی 1945 میں امریکہ کے ایک ریگستان میں کیا گیا۔ یہ تجربہ بھی کامیاب رہا۔ تب اگست 1945 میں ہیروشیما پر پہلا ایٹم بم پھینکا گیا۔ یہ ایٹم بم عام بموں سے 30,000 گنا زیادہ طاقتور تھا، مگر ایٹمی طاقت یعنی جوہری توانائی سے دنیا کو تباہ کرنے کا ہی کام نہیں لیا جا سکتا۔ اس سے بہت سے مفید کام بھی لیے جا رہے ہیں۔ دوائیں بن رہی ہیں، برف سے ڈھکے ہوئے سمندر کو صاف کیا جا رہا ہے، پانی کے جہاز ایٹمی طاقت سے چلائے جا رہے ہیں، اونچے اونچے پہاڑوں کے اندر راستے بنائے جا رہے ہیں۔ اگر دنیا کے بڑے ملک ایٹم بم بنانا ترک کر دیں اور ایٹمی طاقت کو انسان کی بھلائی کے کاموں میں صرف کرنے لگیں تو ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ کارخانے، ریل گاڑیاں اور ہوائی جہاز سبھی ایٹمی طاقت سے چل سکتے ہیں۔ اس طرح ایندھن کا خرچ بچ سکتا ہے اور چیزیں سستی ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جوہری توانائی بہت سی دواؤں میں بھی کام آ سکتی ہے۔